یہ بات یاد رہے، میری گفتگو کا مقصد فن خطابت کا اظہار ہے اور نہ ہی کسی عقیدے کا پرچار ہے۔ میرا مقصد فقط اتنا ہے، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کہ بات سمجھ میں آئے، عقل اور دل میں بیٹھے اور ہمارے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ والعصر، قسم ہے زمانہ کی۔ مفسرین کرام نے اس کی بہت سی تشریحات فرمائیں، جن میں سے ایک مشہور تفسیر یہ بھی ہے، والعصر اللہ پاک فرماتا ہے قسم ہے زمانہ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے آغاز میں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک زمانہ کی قسم بیان فرمائی، اور قسم کے بعد ایک بہت بڑا اعلان کیا، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ انسان، ہم سب انسان، اور اللہ کریم انسان کے لیے فرما رہا ہے انسان خسارے میں ہے۔ دیکھا جائے تو جانور ساری زندگی انسان کی خدمت کرتا ہے، اس کے لیے نہیں فرمایا کہ وہ خسارے میں ہے۔ دیکھا جائے تو یہ زمین ہمیشہ سے انسان کی خدمت گزار ہے، نہیں فرمایا زمین خسارے میں ہے، یہ ہوائیں خسارے میں ہیں، یہ پانی خسارے میں ہے۔ انسان کے لیے فرمایا جو اشرف المخلوقات ہے، ان الانسان لفی خسر، انسان تو گھاٹے میں ہے، انسان تو نقصان میں ہے۔ اے اللہ، کیا ہر بندہ نقصان میں ہے؟ ہر انسان خسارے میں ہے؟ فرمایا نہیں، کچھ ایسے ہیں جو نفع والے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو کامیابی والے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو خسارے سے ماورا ہیں، جن کا تعلق گھاٹے اور نقصان سے نہیں ہے۔ مولا وہ کون ہے؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان والے اور نیک اعمال والے، وہ نقصان والے نہیں ہیں، وہ نفع والے ہیں، ناکامی والے نہیں، کامیابی والے ہیں، وہ پستی والے نہیں، وہ بلندی والے ہیں، وہ زیان والے نہیں، بلکہ سرمایہ والے ہیں۔ قرآن نے دو دولتوں کا نام لیا، آپ جاگتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں تو دو شفقتیں فرمائیں۔ ایک تو اگر اسٹیج کے پیچھے سے کوئی گاڑی گزرے تو ادھر توجہ مت کریں، اور دوسرا کوئی بات سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ ذرا بلند آواز سے کہہ دیں، ذرا اونچا بولیے سبحان اللہ۔ فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جس کے پاس یہ دو دولتیں ہیں وہ کامیاب ہے۔ پہلی دولت کا نام ایمان ہے، دوسری دولت کا نام عمل صالح ہے۔ جن کا ایمان پختہ ہے، ایمان روشن ہے، ایمان بلند ہے، ایمان تازہ ہے، جن کا ایمان اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، جن کا ایمان نبی پاک علیہ السلام کی محبت ہے، جن کا ایمان فکر آخرت ہے، فرمایا وہ نفع والا ہے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جن کا اعمال، جن کا عمل خوبصورت ہے، جن کا طریقہ اسلامی ہے، جن کا طرز زندگی نبی پاک کا اسوہ حسنہ ہے، وہ کامیاب ہے۔ یہ دو دولتیں ہیں۔ دونوں حوالوں سے میں چند منٹ لوں گا۔ ایمان کیا ہے دوستو؟ اللہ کی ذات کو وحدہ لا شریک ماننا ایمان ہے، ملائک کو ماننا ایمان ہے، تمام انبیاء رسل کا اقرار کرنا ایمان ہے، آسمانی کتابوں پہ یقین کامل رکھنا ایمان ہے۔ ما بعد الموت، مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا ہے، حساب و کتاب ہونا ہے، اس بات پہ یقین رکھنا، یہ ایمان ہے، یہ ایمانیات ہے جس کی میں نے تشریح بیان کی ہے۔ آؤ، حقیقت ایمان کیا ہے؟ میرے آقا نبی کریم علیہ السلام نے
چند لفظوں میں بیان کر دی، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا جان لو تمہارا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، کل کائنات سے بڑھ کر تم مدینے والے سے پیار کرنے والے نہ ہو جاؤ گے۔ دوسرے لفظوں میں بیان کروں، میرے آقا کریم نے اسلام کی شرح بیان فرمائی ہے، لوگوں ماں باپ سے بڑھ کر نبی رحمت کو چاہنا ایمان ہے، اولادوں سے بڑھ کر آقا کریم سے محبت کرنا ایمان ہے، کل کائنات سے بڑھ کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا یہ عین ایمان ہے۔ یہ اللہ کے محبوب نے ہمیں ایمان کی حقیقت سے آشنا کیا ہے، اور جب رسول کائنات علیہ السلام کی دعوت حق پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ترانہ مستانہ جب وہ گنگناتے ہیں، ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ اگر کسی کو پکڑ کے ریگستانوں پہ لٹایا گیا اور کہا ایمان کا سودا کر لو، کہا جان دے دیں گے، ایمان کا سودا نہیں کر پائیں گے۔ ذرا اونچا بولیے گا سبحان اللہ۔ اگر کسی کو پکڑ کے دہکتے انگاروں پہ لٹا دیا گیا اور کہا بتاؤ ایمان عزیز ہے یا جان عزیز ہے، کہا جان دے دوں گا، ایمان کا سودا نہیں کروں گا۔ اگر والدین کو سامنے کھڑا کر کے ان کی گردن پہ خنجر رکھ دیے گئے، بتاؤ ماں سے پیار ہے، باپ سے پیار ہے یا نبی کریم کی ذات سے پیار ہے؟ تو جواب یہ تھا، یہ باپ بھی قربان، یہ ماں بھی قربان، میرے آقا پہ میری کل کائنات قربان۔ سامعین محترم، آج تک دنیا یاد کرتی ہے جب حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھا، آپ کو کوڑوں کی مار لگائی گئی، نبی پاک کے ساتھ اپنا تعلق توڑ دو، فرمایا کوڑے منظور ہیں، حضور سے رشتہ نہیں توڑ پاؤں گا۔ آپ کو دہکتے اگر باپ کو بچانا چاہتے ہو، آقا کی محبت کو قربان کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا باپ قربان ہو جائے، آقا کی محبت کی قربانی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ آنکھوں کے سامنے آپ کے والد گرامی کو دو ٹکڑے کر دیا گیا، اس کے بعد آپ کی والدہ کو سامنے کھڑا کیا گیا، بتاؤ ماں کو بچاؤ گے یا نبی کی محبت کو بچاؤ گے؟ تو جواب یہی تھا، ماں قربان ہے لیکن آقا کریم کی محبت کا سودا نہیں ہونے پائے گا۔ ماں کے بھی دو ٹکڑے کر دیے گئے، آپ اپنی والدہ کی چیخیں سن رہے تھے، اپنے باپ کا کٹا ہوا بدن آپ کی آنکھوں کے سامنے تھا، آپ کی آنکھوں میں آنسو زاروں قطار برس رہے تھے، آنکھوں کو بند کیے سر جھکائے کھڑے تھے۔ ابو جہل قریب آیا، آپ کے کان میں بات کرتا ہے، عمار تو نے ماں کو ذبح کرا دیا، باپ کے ٹکڑے کرا دیے، کیا اچھا تھا کہ تو سودا کر لیتا اور نبی کی محبت کو چھوڑ دیتا، آج ماں بھی زندہ ہوتی، باپ بھی زندہ ہوتا۔ اللہ اکبر، تڑپ کر کہا او ظالم سن لے، میرا باپ ذبح ہو گیا ہے، میری ماں قربان ہو گئی ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہا ہوں، مولا باپ کٹ گیا، ماں کٹ گئی ہے، لیکن سینہ چیر کے دیکھو اب بھی دل کی تختی پہ نام محمد مصطفیٰ جگمگا رہا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ یہ ایمان ہے، ایمان ہے محبت مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کا نام۔ عمل کیا ہے؟ وقت نہیں ہے اس لیے بڑی تیزی کے ساتھ عمل کیا ہے؟ دوستان گرامی، اگر ایمان پوچھا جائے اور کہا جائے کہ ایمان محبت مصطفیٰ کا نام ہے تو عمل سنت مصطفیٰ کا نام ہے۔ اگر ایمان اس کے رسول کا نام ہے تو عمل اطاعت مصطفیٰ کا نام ہے، اطاعت رسول کا نام ہے۔ نیک عمل کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرے نبی پاک تمہیں حکم فرمائیں وہ کام کرو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے میرے رسول تمہیں منع کر دیں اس کام کو چھوڑ دو۔ یہ عمل ہے، یہ نیکی ہے۔ شریعت نے جس کی اجازت دی ہے وہ نیک کام ہے، شریعت نے جس سے روکا ہے وہ برا کام ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج بہت لوگ مذہب کا نام لینے والے ہیں،
مذہبی پیسے کرنے والے بھی بہت ہیں، سوشل میڈیا پہ ہر ایک مفتی بنا بیٹھا ہے، لوگوں پہ فتووں کی بھرمار کر رہا ہے۔ اگر ہمارا عمل دیکھا جائے، ہمارے عمل سے نبی پاک علیہ السلام کی خوشبو تک نہیں آ رہی۔ اگر ہمارے طور طریقے دیکھے جائیں، ہمارا طرز زندگی دیکھا جائے تو اس میں اغیار کی جھلک نظر آتی ہے، غیروں کے طریقے نظر آتے ہیں۔ افسوس، آج ہندوؤں کی گندی رسمیں تو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، آج یہودیوں کے غلیظ طریقے تو ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، لیکن سنت مصطفیٰ، طریقہ مصطفیٰ، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اپنانے والے ہمیں بہت کم لوگ نظر آ رہے ہیں۔ آؤ توجہ سے سنو میری بات، شاید کہ کوئی بات ہمارے دل پہ اثر کر جائے۔